ایک بلڈنگ جو 2000 سال پرانی ہو اور ابھی تک سلامت کھڑی ہو۔ میں پیرامڈس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کولوسیوم، پینتھیون اور رومن ہاربرز کی، جبکہ ان کے کمپیریزن میں ہماری ماڈرن بلڈنگز صرف کچھ 100 سالوں میں ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ آخر رومنز کا کیا سیکرٹ تھا؟ انہوں نے ان بلڈنگز کو کیسے بنایا؟ اور کیوں ہماری ماڈرن سائنس اب تک اس فارمولا کو ریپلیکیٹ نہیں کر پائی؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے رومن کنکریٹ کے راز۔ رومن کنکریٹ کو اوپس کیننتھیسیم کہا جاتا ہے۔ یہ ماڈرن کنکریٹ سے بالکل الگ ہے۔ یہ سیلف فلنگ، ڈیوریبل اور فلیکسیبل ہے۔ اس کنکریٹ کو فیمس بلڈنگ جیسا کہ کولوسیوم، پینتھیون اور رومن ہاربرز میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ رومنز کی یہ کنکریٹ ان کے آرکیٹیکچر کی بیک بون تھی۔ اب جانتے ہیں کہ آخر یہ کنکریٹ بنتی کیسے تھی۔ یہ کنکریٹ لائم، والکینک ایش، چھوٹے پتھروں اور پانی سے مل کر بنائی جاتی، جس کی وجہ سے اس میں سیلف ہیلنگ جیسی پراپرٹیز تھی۔ اس میں جو بھی کریکس پڑتے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود فل ہو جاتے۔ اسی طرح رومن ہاربر جو اب تک قائم ہے، اس کے پیچھے کا راز بھی یہی رومن کنکریٹ ہے۔ جب سی واٹر اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا تو کرسٹل بنتے جو سٹرکچر کو وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط کرتے۔ اس کے مقابلے میں جو ہماری ماڈرن کنکریٹ ہے وہ جلدی بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہے، جبکہ رومنز کا فارمولا صدیوں کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا گیا اور اس کی بنائی ہوئی بلڈنگز آج تک موجود ہیں۔ رومنز آرکیٹیکچر کے جینیس تھے۔ انہوں نے ڈومز اور آرچز کی انوینشن کی، برجز اور ایکویڈکٹس بنائے جس کی مدد سے پانی کو دور تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے یورپ میں روڈیں بچھائی، جس کی وجہ سے یورپ کا ٹریڈ بڑھا اور آرمی موومنٹ بھی آسان ہو گئی۔ ان سب کے پیچھے ان کی فیمس رومن کنکریٹ تھی جو ان کو فلیکسیبلٹی دیتی۔ وہ انڈر واٹر کنسٹرکشن بھی کر لیتے، اس کی مدد سے میسیو ڈومز بناتے اور ایسی بلڈنگز بناتے جو ہزاروں سال بعد بھی قائم ہیں۔ رومنز کے بنائے گئے برجز آج بھی یورپ میں موجود ہیں۔ جب 21 سینچری کے سائنٹسٹ نے رومن کنکریٹ کو اسٹڈی کیا تو ڈسکور ہوا کہ یہ کنکریٹ انڈر واٹر رومن سپیئر سیلف ہیلنگ کرسٹل جنریٹ کرتی ہیں۔ سائنٹسٹ ٹرائی کر رہے ہیں رومن فارمولا اور ماڈرن ٹیکنیک سے سسٹینیبل سٹرکچرز کریٹ کیے جائیں جس سے انڈر واٹر سٹرکچرز بنانے میں بھی آسانی ہو۔ اب سوال یہ ہے، آخر رومنز اتنے ایڈوانس کیسے تھے؟ رومنز کے پاس نہ ہی مائکروسکوپس تھے، نہ کیمیکل لیبز اور نہ ہی ماڈرن سائنس، لیکن اس کا جواب بھی سمپل ہے اور شاکنگ بھی۔ رومنز تھیوری پر نہیں، ایکسپیرینس پر کام کرتے تھے۔ ان کا طریقہ تھا جو چیز کام کرتی ہے اسے واپس دہراؤ۔ رومن انجینئرز ڈیفرنٹ جگہوں کی مٹی، پتھر اور والکینک ایش ٹیسٹ کرتے رہتے تھے۔ اٹلی کے ایریا میں، خاص طور پر نیپلز اور مونٹ ویسویس کے قریب، انہوں نے نوٹس کیا کہ وہاں کی والکینک ایش سے بنایا گیا کنکریٹ باقی جگہوں کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیمسٹری نہیں پڑھی تھی لیکن نیچر کو آبزرو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس لیے رومن کنکریٹ صرف ایک فارمولا نہیں تھی بلکہ یہ سینچریز کے ایکسپیریمنٹیشن کا رزلٹ تھا۔ سوچو، اگر ماڈرن کنکریٹ کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے وہ تو اور کمزور ہو جاتی ہے، لیکن رومن وہ تو پانی کے اندر ہی کنکریٹ بنا دیا کرتے تھے۔ اٹلی کے کوسٹ پر آج بھی رومن ہاربرز موجود ہیں جہاں روزانہ لہریں آتی ہیں لیکن سٹرکچرز ابھی تک کھڑے ہیں۔ سائنٹسٹ جب ان ہاربرز کا سیمپل لیتے ہیں تو انہیں ملتا ہے ایلومینیم اور کیلشیم کے کرسٹل جو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتے رہتے ہیں۔ مطلب جتنا وقت گزرتا رہتا ہے رومن کنکریٹ اتنی ہی مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ یہ چیز ماڈرن کنکریٹ میں بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں رومن کنکریٹ واز ناٹ ڈائنگ، اٹ واز ایوالونگ۔ دوستو، پینتھیون کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پینتھیون کا ڈوم 43 میٹرز وائڈ ہے، بنا سٹیل، بنا ماڈرن سپورٹ، اور وہ بھی 2000 سال پرانا۔ اگر آج کے ماڈرن انجینئرز ایسا ڈوم بنانے چلیں تو انہیں سٹیل چاہیے ہوتا ہے، لیکن رومنز نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈوم کے نیچے ہیوی کنکریٹ اور اوپر جاتے جاتے لائٹر مٹیریلز یوز کیے۔ نیچے بسالٹ جیسے ہیوی سٹونز یوز کیے، جبکہ اوپر پومائز سٹون جو ہلکے ہوتے ہیں۔ مطلب رومن کو صرف کنکریٹ کا فارمولا نہیں آتا تھا، انہیں ویٹ ڈسٹریبیوشن اور فزکس کا بھی پریکٹیکل علم تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر رومنز اتنے ایڈوانس تھے اور ان کی کنکریٹ اتنی ہی اچھی تھی تو وہ نالج آخر گیا کہاں؟ اس
اس کا جواب ملتا ہے 5th سینچری میں۔ جب رومن امپائر 5th سینچری میں کولیپس ہوا تو اس کے شہر تباہ ہو گئے، ٹریڈ روٹس ٹوٹ گئے اور لارج سکیل کنسٹرکشن بند ہو گیا۔ کنکریٹ بنانے کے لیے جو والکینک ایش چاہیے ہوتی تھی وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں تھی۔ میڈیول یورپ نے برک اور سمپل مورٹر یوز کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے رومن کنکریٹ کی اصلی فارمولہ بک سے نہیں لوگوں کے ذہنوں سے بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک کلاسیکل اگزامپل ہے کہ جب سویلائزیشن گرتی ہے تو صرف پاور نہیں گرتی بلکہ اس کی نالج بھی گرتی ہے۔ آج ہم کلائمیٹ چینج، پولیوشن اور ویک انفراسٹرکچر سے پریشان ہیں۔ ماڈرن سیمنٹ انڈسٹری بہت زیادہ CO2 پروڈیوس کرتی ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے ڈینجرس ہے، جبکہ رومن کنکریٹ زیادہ سسٹینیبل، ڈیوریبل اور کم مینٹیننس مانگتی تھی۔ اگر ہم آج بھی رومن کنکریٹ کو بنا لیں تو ہم فیوچر کے لیے بہتر سٹیز بنا سکتے ہیں۔ کچھ ایکسپیریمنٹس میں رومن سٹائل کنکریٹ ماڈرن کنکریٹ سے زیادہ ایکو فرینڈلی ثابت ہو رہی ہے۔ مطلب 2000 سال پرانی ٹیکنالوجی ہمارے فیوچر کو بچا سکتی ہے۔ رومن کنکریٹ ہیومن انٹیلیجنس کا بہترین پروف تھا۔ اگر اگلی بار آپ کو کوئی کریکٹ روڈ دکھے یا گرتے ہوئے برج تو صرف یہ سوچنا شاید ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں لیکن سوچ میں ابھی بھی پیچھے ہیں۔ رومنز نے اپنے وقت کے خلاف بلڈنگ بنائی، سوال یہ ہے کہ ہم بھی کبھی ایسا کر پائیں گے؟ ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری پرانی ویڈیو جا کے لازمی دیکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔